بہتر بنیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. اگلی تقریر ذکر حبیب کے موضوع پر ہے. میں صاحبزادہ مرزا مغفور احمد صاحب کو سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. As you have just heard, I have been privileged to talk about Zikr Habib with the title جیسا کہ آپ نے ابھی سنا ہے کہ مجھے ذکر حبیب کے موضوع پر تقریر کرنے کا حکم ہوا ہے. واللہ رؤوف بالعباد قرآن کریم فرماتا ہے سورہ 3 آیت 31. واللہ رؤوف بالعباد. اللہ بندوں سے بہت مہربانی سے پیش آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کی بہترین مثال اور اس کے بہترین مظہر ہمارے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ آپ کے عاشق صادق تھے اور اس انسان کامل کے پیروکار تھے. آپ نے متعدد بار یہ الہام حاصل ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں نے تمہیں نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر. حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے 2 بنیادی اصول ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ایک حقیقی اور ایک سچا تعلق رکھنا اور انسانیت کی خدمت کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی زندگی سے یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ضرورت مندوں کی کس قدر خدمت کرتے تھے. جب آپ کھانے کے وقت آپ اپنے گرد و نواح کے اور غریب اور مستحق بچوں اور یتیموں کو اپنے پاس بلاتے، ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے. اور بعض اوقات کھانے کا ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیتے. آپ بہت کم کھاتے اور باقی کھانا غریب بچوں کو میں تقسیم کر فرما دیتے. ایک اور لڑکا بھی وہاں موجود تھا جو کہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا. خادم کھانا لے کر آیا. خادم نے کہا حضور کے ساتھ جو لڑکا بیٹھا تھا اس نے
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان بچوں کو پڑھانا بھی سکھاتے، انہیں نمازیں ادا کرنے کی تلقین فرماتے اور درود پڑھنے کی تلقین فرماتے۔ آپ غریبوں کی نہ صرف غربت کے بارے میں بلکہ ان کی روحانی ترقی کے بارے میں فکر مند تھے۔ آپ اپنے غلاموں کو ہمیشہ عزت کے ساتھ پیش آتے۔ حضرت حافظ حامد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کو کبھی نہیں ڈانٹا، اس وقت بھی نہیں جب آپ بعض اوقات اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتے تھے۔ جب آپ کسی کام کے لیے قادیان سے باہر گئے اور مرزا اسماعیل بیگ صاحب آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ ایک گھوڑا تھا، حضور نے حضرت اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں اور بٹالہ پہنچ کر واپسی پر بھی آپ نے حضرت مرزا اسماعیل بیگ صاحب سے فرمایا کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں اور میں ساتھ پیدل چلوں گا۔ میں نے اس میں آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں شرم محسوس کی، تو حضور نے فرمایا کہ میں جب کہ چلنے میں شرم محسوس نہیں کرتا تو آپ گھوڑے پر سوار ہونے میں محسوس کیوں کرتے ہیں؟ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ضرورت مندوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک معزز ہوشیارپور کے ایک معزز شخص صاحب نے اپنے صاحبزادے کی شادی پر حضور کو مدعو کیا۔ ایک انتظام انہوں نے معزز لوگوں کے کھانے کے لیے کیا اور ایک انتظام خادموں کے لیے کیا۔ حضور حضرت حادم علی صاحب کے ساتھ اس سفر میں تشریف لے گئے اور بعض احباب بھی آپ کے ساتھ شامل تھے۔ جب حضور کو VIP انتظام والے کھانے کی طرف لے جایا گیا تو آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے خادموں کو پہلے اندر جانے دیا اور پھر آخر پر خود اندر داخل ہوئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اس طرح ان لوگوں کو ایک پیغام دیا کہ ضرورت مندوں اور غریبوں کی عزت کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضور مسجد مبارک قادیان میں کچھ مہمانوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جب کہ آپ کھانے کا انتظار فرما رہے تھے، میاں نظام الدین صاحب ایک بہت غریب لیکن آدمی ادھر تشریف فرما تھے۔ آپ حضور سے کچھ فاصلے پر بیٹھے تھے۔ اس دوران کچھ معزز شخصیات حضور اندر آئیں اور حضور کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ اس طرح میاں نظام الدین صاحب پیچھے ہوتے ہوتے اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں جوتیاں پڑی تھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس تمام ماجرے کو دیکھ رہے تھے۔ جب بالآخر کھانا آیا تو حضور علیہ السلام نے کھانے کی پلیٹ لی اور روٹی لی اور میاں نظام الدین صاحب کو آواز دی اور بلایا اور فرمایا، میاں نظام الدین آئیے ہم دونوں اندر جا کر کھاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اور میاں نظام الدین صاحب مسجد کے قریب ایک کمرے میں تشریف لے گئے اور
ایک ہی پلیٹ سے کھایا. اس پر میاں نظام الدین صاحب بہت خوش ہوئے اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کو پیچھے دھکیل دیا تھا شرمندہ ہوئے. جی جی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایک بد اخلاقی ہے کہ اپنے بھائی کی اس وقت مدد نہ کی جائے جب کہ وہ مشکل میں ہے. اگر تم کسی چیز کے ساتھ بھی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے لیے دعا ہی کرو. ایک دفعہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سیر کے لیے جا رہے تھے. آپ کے ساتھ عبد الکریم پٹواری صاحب تھے جو کہ حضور سے چند قدم آگے چل رہے تھے. ایک بڑھیا نے آپ کو انہیں روکا اور ایک خط دیا تاکہ انہیں پڑھ کر سنا دیں. ان صاحب نے بے رخی برتی. جب حضور علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا مجھے یہ دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی. اور آپ نے خود اس بڑھیا کا ہاتھ لے کر پڑھ لیا اور اسے پڑھ کر سنایا. اور ضرورت مند مستحق لوگ صرف وہی نہیں ہیں جو مالی کشائش نہیں رکھتے بلکہ بیمار لوگ بھی ہیں. جب ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ بلا امتیاز انسانیت کی خدمت فرماتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کثیروں میں فرماتے ہیں انسانیت پر رحم کرو کیونکہ سب اس کے مخلوق ہیں. کسی پر نہ اپنے ہاتھ سے ظلم کرو، نہ اپنی زبان سے، اور نہ ہی کسی اور طریق سے. انسانیت کی بہبود کے لیے کام کرو اور اپنے آپ کو کبھی بڑا نہ سمجھو اور تکبر مت کرو. وہ لوگ جو تمہارے ماتحت ہیں ان سے بھی گالی گلوچ نہ کرو. عاجزی انکساری سے پیش آؤ اور عفو سے پیش آؤ اور سب کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ. اگر تم باعلم ہو تو ان کی مدد کرو جو جاہل اور کم علم ہیں. کبھی اپنے علم کا مظاہرہ نہ کرو. اگر تم امیر ہو تو غریبوں کی مستحق لوگوں کی مدد کرو. ہلاکت کی راہ سے بچو. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام رحم اور تلطف کے تمام تر مفہوم پر اپنی زندگی میں اس پر عمل کر رہے تھے. ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حکمت اپنے والد صاحب سے سیکھی تھی. ایک دفعہ ایک عورت آپ سے کچھ دوا لینے کے لیے آئیں تو آپ نے ان کو دوائی دی. بعض اوقات
غریب لوگ حضور اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے گھر آتے اور باہر سے ہی آواز دے دیتے کہ مرزا صاحب دروازہ کھولیں. آپ بڑے رحم کے ساتھ تلطف فرماتے اور ان کی باتیں سنتے اور ان کے علاج معالجہ کا انتظام فرماتے. ایک دفعہ ایک عورت آپ کے پاس آئی اور اپنے بچوں کو ساتھ لائیں تاکہ ان کے علاج کا انتظام کریں. حضور نے ان کے لیے ایک نسخہ تحریر فرمایا. حضرت عبدالکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب گھر میں تشریف لایا تو میں نے دیکھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام دوائی کی کچھ دوائیاں اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور ان عورتوں کی باتیں سن رہے ہیں اور علاج معالجے کا انتظام فرما رہے ہیں. اور یہ ماجرے میں 3 گھنٹے گزر گئے. میں نے جب حضور سے کہا کہ حضور یہ بہت زیادہ ہے، اس پر حضور اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرمایا یہ بھی خدمت انسانیت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بے شک ایک بہت اچھی صفت ہے اور سچے مومن کو اس خدمت سے کو ہمیشہ فکر مندی سے بجا لانا چاہیے. جی. آئیے آپ کے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر ایک قریبی نظر ڈالتے ہیں اور غور کرتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک ایسے شخص تھے جن کے قول اور فعل میں کمال ہم آہنگی پائی جاتی تھی. آپ گھنٹوں کھڑے رہتے، صبر و تحمل کے ساتھ کھڑے رہتے اور ضرورت مندوں کی باتوں کو سنتے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدائی حکمت کے ساتھ آپ کے کردار سے رحم ظاہر ہوتا ہے. حضرت یعقوب عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رحم کی ایک اور مثال بیان کرتے ہیں. قادیان میں ایک نوجوان یتیم لڑکا تھا جو کہ نظام الدین صاحب کے گھر میں رہتے تھے، جو کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے شدید مخالف اور آپ کے کزن تھے. وہ لڑکا بہت شرارتی تھا. ایک دفعہ اس نے اپنے آپ کو سخت گرم پانی سے ابلتے ہوئے پانی سے جلا لیا. حضور نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو آپ بہت پریشان ہوئے. آپ نے فوراً اس کا علاج معالجے کا انتظام کرنا شروع کر دیا اور آپ نے کسی قسم کے مالی خرچ سے گریز نہ کیا حتیٰ کہ اس کا علاج مکمل طور پر فرمایا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ لڑکا بچ گیا تو ایک اچھا انسان بنے گا. بس وہ لڑکا صحت یاب ہو گیا اور ایک نیک اور اچھا احمدی بنا. حضرت عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قادیان میں ہر ایک اس لڑکے کو جانتا تھا. بہت اچھا لڑکا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ذاتی طور پر اس کے معاملات کا خیال فرماتے تھے. آپ نے اپنے گھر والوں سے کو خاص ہدایات دے رکھی تھیں کہ اس بچے کا خاص کی ضروریات کا خاص خیال رکھیں. آپ کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسانیت کے لیے رحم ایک عظیم صفت ہے اور خدا تعالیٰ کے قرب کو پانے کا ذریعہ ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس میں بہت کمزوری پائی جاتی ہے. اس سلسلہ میں بہت کمزوری دکھائی جاتی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ تم دوسروں کی مدد کرنے کے بجائے ان کی تضحیق کرتے ہو اور ان سے نیکی سے پیش نہیں آتے. حضور فرماتے ہیں وہ لوگ جن پر خدا تعالیٰ کا فضل ہوا ہے انہیں تکبر سے کام نہیں لینا چاہیے. انہیں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس طرح کہ وہ غریبوں کی رحم اور تلطف کے ساتھ مدد کریں. ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے گھر عصر کے بعد اپنے گھر تشریف لے جا رہے تھے. جب آپ دروازے میں داخل ہونے لگے تو ایک شخص نے آیا اور کہا اس شخص نے حضور کو آواز دی لیکن آپ سن نہ سکے اور آپ اندر تشریف لے گئے. جب آپ کو معلوم ہوا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ کسی شخص نے آپ کو آواز دی تھی تو آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا اس شخص کو ڈھونڈیے. بعد میں جب وہ شخص دوبارہ آیا تو آپ نے فوراً کچھ پیسے نکال کر اس کو دیے جس پر وہ بہت خوش ہوا. چند دن بعد حضور علیہ السلام نے اس واقعہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرمایا اس دن جب وہ سائل چلا گیا اور بعد میں نہ ملا تو میں بہت پریشان ہوا اور میں نے سمجھا کہ شاید یہ میری کسی ذاتی کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ شخص چلا گیا ہے. خدا تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ بعد میں واپس آ گیا، وگرنہ میں بہت پریشان ہوتا. میں نے خدا تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اسے واپس لے آئے. حضور علیہ السلام کثیروں میں فرماتے ہیں کہ رحم دکھاؤ، رحم کا اظہار اپنے بھائیوں سے کرو جو غریب ہیں، مستحق ہیں، تاکہ تم بھی خدا تعالیٰ کا رحم کے مستحق بنو. ہم نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. لیکن آپ نے ہمیں
اپنی کامل اتباع کرنے کی نصیحت فرمائی ہے. The Prophet Messiah alayhi salam called on us in these words. He writes in Al-Wasiyat, refrain from malice and آپ الوصیت میں فرماتے ہیں true compassion. Refrain from malice and treat human beings with true compassion. Adopt each and every path of righteousness, for who knows فرماتے ہیں کینہ سے بچو اور تقوی کی راہ کو اختیار کرو، اور کون جانتا ہے کہ تم کس راہ سے قبول کیے جاؤ. place of work or business. We often discuss about خواہ ہم سکول میں ہوں، کالج میں ہوں، اپنے کام کی جگہ پر ہوں، establishing the standards, setting up goals, and achieving those goals to succeed. In our time, God has sent us a model in the image of ہم مختلف ہدف مقرر کرتے ہیں. sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، the Prophet Messiah اور حضرت حضور اور and he set the goals for his followers and taught us the means to achieve them. Our success and failure حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے روحانی ہدف مقرر کیے اور اپنے پیروکاروں کو وہ ہدف سکھائے، ان کی تعلیم دی اور وہ طریق سکھائے جن پر چل کر ہم ان اہداف کو پا سکتے ہیں. ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. help us to follow the path of the Prophet Messiah. The Prophet Messiah اور دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی راہ پر چلنے کی توفیق دے. he writes in Al-Wasiyat, آپ نے ان الفاظ میں اپنے پیروکاروں کو نصیحت فرمائی، God who is mine, تم بھی انسان ہو جس طرح میں انسان ہوں، you too are human, اور وہ خدا جو میرا خدا ہے تمہارا خدا بھی ہے. that very God who is mine is yours. So don't lay waste تم your moral. ویسے ہی انسان ہو جیسا میں ہوں. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad اپنی wa ala abdika. روحانی صلاحیت کو ضائع نہ کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدہ المسیح الموعود وبارک وسلم انک حمید مجید. حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، درویشان قادیاں، شہدائے احمدیت، اسیران راہ مولا، جلسہ سالانہ USA